دلا غافل نہ ہو یکدم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، باغیچے چھوڑ کر خالی زمیں اندر سمانا ہے۔ تیرا نازک بدن بھائی جو لیٹے سیج پھولوں پر، ہوئے گا ایک دن مردہ جو کیڑوں نے یہ کھانا ہے۔ انتہائی واجب الاحترام میرے بزرگوں، عزیزوں، دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ حضرات کی خدمت میں آ کر آپ کی خدمت کرنے کا مجھے موقع عطا فرمایا، اور صرف میں نہیں، جتنے علماء، صلحاء، اولیاء، یہ سارے آپ حضرات کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں۔ اور مختلف اوقات میں کسی نہ کسی ذرائع سے آپ حضرات کو اس بات کا یقین دلا رہے ہیں کہ دنیا کی زندگی تھوڑی ہے اور آخرت کی زندگی بہت زیادہ ہے۔ یہ دنیا کی زندگی ختم ہوگی، آخرت کی زندگی کبھی ختم نہیں ہوگی۔ جہاں رہنا کوئی نہیں وہاں کے لیے اتنا ساز و سامان، جہاں ہمیشہ رہنا ہے کبھی چھوڑ کے نہیں آنا، وہاں کے لیے ہم زبان ہلا کر کہہ دیتے ہیں کہ دیکھا جائے گا۔ پھر مالک کائنات بھی کہتا ٹھیک ہے دیکھا جائے گا، پھر میں تجھے دکھاؤں گا۔ جھلک دنیا کے اندر دکھا رہا ہے کہ اس جیسے تو نے کئی مناظر دیکھنے ہیں۔ ابھی تیری سمجھ میں بات آ نہیں رہی، آئے گی جب تیرا وجود، تیرا جسم، تیری روح، تیری جان، تیری طاقت، تیرے ذرائع، تیرا حسن، تیرا مال تجھے جواب دے گا۔ جب تیری اولاد اور تیرے بچے تیرے لیے دعا کروائیں گے کہ دعا کرو آسانیاں ہو جائیں، اس وقت تجھے سمجھ آئے گا کیا کھویا اور کیا پایا۔ یہ آنکھ جس چیز کو دیکھنے کے لیے میں نے دی تھی، اس پر تو نے پردہ ڈالا اور وہ دیکھ رہا ہے جس کی حقیقت کوئی نہیں۔ جب اس مسجد کی جامع مسجد ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعمیر ہوئی تو ٹھیکیدار سے رابطہ ہوا ہوگا، سیمنٹ کے بارے میں، بجری کے بارے میں، کرش کے بارے میں، بلاک کے بارے میں اس نے گارنٹی دی ہوگی کہ فلانی جگہ سے لے لو، اس سیمنٹ کی گارنٹی ہے، پائیداری ہے، سریے کی گارنٹی ہے۔ سبزی لینے کے لیے جائیں گارنٹی دے گا کہ تازی ہے یا کل کی ہے، فریش مال ہے۔ گوشت لینے کے جائیں گارنٹی ملے گی۔ کپڑا جوتی جو دنیا کا ساز و سامان لینے کے لیے جائیں، مشینری لینے کے جائیں، الیکٹرانک کا سامان لینے کے لیے جائیں، آپ کو 1 سال کی موبائل لینے کے لیے جائیں گارنٹی ملے گی، وارنٹی ملے گی۔ لیکن یہ زمین، یہ آسمان، یہ سورج، چاند، ستارے، یہ دنیا کی رنگ رلیاں جس کمپنی سے بنی ہے اس سے پوچھو تو صحیح اس کی بھی کوئی گارنٹی ہے، اس کی کوئی حقیقت ہے؟ تو فوراً جواب ملا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، پھنس نہ جائیو، یہ دھوکے کا گھر ہے، اس کے چکر میں نہ پھنسیو۔ اوپر سے بڑی زیب و زینت ہے لیکن اندر جس طرح سانپ خوبصورت ہوتا ہے اور اندر اس کے زہر ہوتا ہے۔ اسے دور سے دیکھیو، دور دور سے مزے لیو، اسے اپنے قابو کرنے کی کوشش کرے گا تو سانپ کی طرح تجھے ڈسے گی۔ تو اپنی اوقات سے بھی جائے گا، اپنی جان سے بھی جائے گا، اس سے دوری رہنا۔ اور اگر دنیا کی حقیقت ہوتی اور دنیا اچھی چیز ہوتی تو اللہ نبیوں کو عطا فرماتے، کیونکہ پروردگار عالم کے نزدیک ساری کائنات کے اندر نبیوں کے مقام سے اونچا کسی کا مقام کوئی نہیں، ان کے شان سے اونچا کسی کا شان کوئی نہیں۔ اللہ ان کو عطا فرماتے۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہر وقت کلام کرتے رہتے تھے، جب کوشش کرتے مالک کلام کرنے کی، بات کرنے کی توفیق عطا فرماتے۔
اب جتنا بڑا پیغمبر اللہ کا کلیم ہے، اللہ سے بات کر رہا ہے، لیکن ساری زندگی ایک جھونپڑے میں نہیں، ایک چھپرے کے اندر گزاری۔ اور یوں فرمایا چھپرا بھی ایک تھا اور کپڑا بھی ایک تھا، اوڑھنے میں بھی کام آتا تھا، بچھونے میں بھی کام آتا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی ایک پیالے اور ایک تکیے کے ساتھ گزری۔ کسی جگہ سے گزر ہوا تو دیکھا کہ ایک آدمی ہاتھ کے سر کے نیچے سرانہ بنا کر سو رہا ہے، کہ عیسیٰ اتنی دنیا تکیے کا اللہ کو کیسے حساب دے گا، وہ تکیہ بھی چھوڑ دیا۔ پیالہ پانی پینے کے لیے ضرورت کے لیے تھا، جب دیکھا کہ چلو بھر کے کوئی مٹھی میں یوں کر کے پانی پی رہا ہے، کہ اس پیالے کا اللہ کو حساب دے گا۔ آپ بھی کہتے ہوں گے کہ اول تو مسجد میں جاتے کوئی نہیں، جب جاؤ تو مولوی ہمارے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ ہم آپ کے پیچھے نہیں لگتے، آپ ہیں تو ہم ہیں، آپ ہیں تو مدارس کا وجود ہے، آپ ہیں تو مساجد کی تعمیر و ترقی ہے، آپ ہیں تو دینی مدارس کے طلباء کی خوشحالی ہے، آپ ہیں تو اللہ کے قرآن اور اللہ کے دین کی ترقی ہے۔ ہر ایک کی ڈیوٹی اللہ نے لگائی ہے، ذمہ داری اللہ نے سونپی ہے۔ آپ کمائی کرتے ہیں، آپ محنت کرتے ہیں، علماء صلحاء قرا حضرات یہ دین پڑھاتے ہیں، سکھاتے ہیں، تو تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے۔ آپ کی تابع داری ہوتی ہے، علماء کی قرآن سے وفاداری ہوتی ہے، اللہ دین کو پوری دنیا کے اندر عام کرتا ہے۔ ہم پچھلے سال عراق گئے اور بغداد شریف میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر حاضری ہوئی، اور اس جگہ پر بیٹھنے کا موقع ملا جہاں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بیٹھ کے پڑھایا کرتے تھے۔ تو وہاں کے جو محتمم تھے، جب ہم وہاں سے دعا لے کے آپ کی قبر پر حاضری دے کے دعا کر کے جب فارغ ہوئے تو وہ ہمیں رخصت کرنے کے لیے مسجد کے دروازے پر آئے، اور ان کی آنکھیں جو تھی پرنم ہوئی، پانی بھرا ہے، اور فرمانے لگے کہ یہاں شافعی مسلک ہے اور احناف کو اتنا زیادہ فالو نہیں کرتے، تو آپ ہمارے ادارے کے لیے دعا کریں۔ نہ عوام کی سپورٹ ہے نہ گورنمنٹ کی طرف سے۔ تو اس وقت مجھے کراچی سمیت پنجاب، صوبہ سرحد بلوچستان، یہ سارے علاقے یاد آئے، اور آپ حضرات کے چمکتے دمکتے چہرے سامنے آئے۔ میں نے کہا اللہ میرے پاکستان میں میرے پیاروں کو، میرے بھائیوں کو خوشحال رکھنا، آباد رکھنا، ان کے کاروبار میں برکت رکھنا۔ جب تک ان کی جیبوں میں سے 10-10 20-20 روپے نکلتے رہیں گے، تیرا دین بھی ترقی کرتا رہے گا، تیرا قرآن بھی آباد ہوتا رہے گا۔ ہم مخالفت نہیں کرتے۔ یا آپ کو کسی نے غلط گائیڈ کیا کہ مولوی جو ہے وہ کہتے دنیا چھوڑو اور گوشہ نشینی اختیار کر لو، کپڑے اتار دو، کھاؤ پیو مت، نہیں، کلوا من طیبات ما رزقنا، اللہ نے بہتر دیا تو بہتر سے کھاؤ، کلوا واشربوا، اللہ کی نعمتیں پہ استعمال کرو۔ اللہ نے دیا، اگر پہننے کے لیے اعلیٰ چیز دی تو ضروری نہیں پیوند والا لباس پہنو، لیکن جتنا دیا ہے اتنا شکر بھی تو اللہ کا ادا کرو، اور جتنا ہم حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اتنا حساب دینے کی ہم اپنے اندر حوصلہ بھی رکھیں۔ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا صحابی ہے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، مدینہ کا امیر کبیر تاجر ہے، امام الانبیاء محبوب کبریا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ کو بلا لیا اور فرمایا ممبر پہ کھڑے ہو کر ساری زندگی کا نہیں بلکہ ایک دن کی زندگی کا حساب دے۔ تو نے کیا کھایا، کیا پیا، کتنا سویا، کتنا جاگا، کتنا ہنسا، کتنا رویا۔ آپ نبی کے حکم پر، آپ کے کہنے پہ ممبر پر آ گئے، اور آپ نے جب سارے دن کا حساب دیا آپ کے پسینے سے کپڑے تر ہو گئے۔ کہ کملی والے ایک دن کا حساب دے نا مشکل ہے، قیامت کے دن اللہ کو ساری زندگی کا حساب کیسے دیا جائے گا؟ ماں تو یہ ترتیب ہوا کرتی تھی
یہ تھوڑی ہوا کرتا تھا کتنا کمایا، ڈالر کیا ہے، پاؤنڈ کیا ہے. لیکن مصیبت کراچی سمیت پوری دنیا کے اندر، حرم کے اندر، مدینہ شریف کے اندر، اللہ اکبر، طواف کر کے بیٹھے ہے جی، روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری، ڈالر مہنگا ہو گیا جی. او خدا کے بندو، میں نے کبھی ڈالر دیکھا یار، یا مجھے کوئی پاؤنڈ سے واسطہ ہو؟ 10 20 روپے سونا مہنگا ہو گیا جی. تیری بیوی گھر سے سونا لے کے آئی یا تو نے اپنی بیٹیوں کو دیا، سونا مہنگا ہو گیا جی. جس بات جس رستے جانا ہی نہیں اس رستے کا پوچھنا کیوں؟ فضولیات. گیس مہنگی ہوگی جی، جتنی مہنگی ہو جائے ہمارے پاس آنی کوئی نہیں، بل بہت زیادہ آ گئے، یا بل ہمارے زیادہ رونے سے کم ہوں گے تو روتے رہو. جب جس کی لاٹھی اسی کی بھینس والا حساب چل رہا ہے تو ضرورت کوئی نہیں، خاموش.